الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا کرتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بعثت کے جو 4 مقاصد ہیں رسول کریم علیہ السلام کے، یہ قرآن کی آیات تلاوت فرمانا امت پر، پھر ان کا تزکیہ نفس کرنا یعنی پاک نفس کو کرنا، کتاب کا علم سکھانا اور احادیث مبارکہ سکھانا، یہ بعثت کے 4 مقاصد ہیں۔ تزکیہ نفس کو اصطلاح میں تصوف کہا جاتا ہے۔ بعد کے لوگوں نے اس کو تصوف کا نام دیا ہے، جیسے کل بھی بات کی تھی، جیسے قرآن مجید یا دینی علم ایک ہی تھا، اس میں بعد میں لوگوں نے علم بدیع، علم بیان جو اس کو الگ کیا، پھر جیسے علم منطق ہے، صرف ہے، نحو ہے، یہ بنیادی تعلیمات جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، صرف اور نحو قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے، تو یہ بعد کی پیداوار ہے۔ اسی طرح جو تصوف ہے، یہ نیک لوگوں نے، جن کو صوفی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کو یزکیہم کو تصوف کا نام دیا ہے۔ تو تصوف کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو جدھر بھی دیکھتا ہے، جو تصوف کا راہی ہے، وہ جدھر بھی دیکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں یا دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تمام مناظر قدرت میں اسے اللہ رب العالمین کا ہی جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ گویا تصوف جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے، اسے دریافت کرنے اور اس کے دیدار کی شدید ترین چاہت، آرزو، خواہش کا نام ہے۔ یہی پھر انسان کا مقصود حیات بن جاتا ہے، اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسے تصوف یا عربی میں تزکیہ نفس یزکیہم سے جو ہے وہ موسوم کیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر روح انسانی کے اپنے جو خدا ہے، حقیقی خدا جو ہے، جسے حقیقی رب کہہ لینا، جیسے ماں باپ کو بھی رب کا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا ماں باپ کو بھی رب کا ہے، یعنی پالنے والے، مجازی پالنے والے۔ تو حقیقی رب تو ہمارا اللہ رب العالمین ہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ تصوف جو ہے توحید کی تشریح ہے، توحید پر کار بند ہونے کا نام تصوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جانے کا اشتیاق جو ہے یہ کامل تصوف کہلاتا ہے۔ دین کے تمام ارکان، مناسک، قواعد و شعائر اور ظواہر، جو ظاہر میں چیز نظر آتی ہے، اسی ذوق کی ترقی کے ذرائع ہیں۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نیکیاں ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہر عیب سے پاک ہے، یہ سب اس کے ذرائع اس کی طرف اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، اور نہ کہ یہ مقصود بذات ہے۔ تو یعنی جتنی بھی ہماری اچھائیاں ہیں وہ اللہ رب العالمین کو پانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر تعلق مع اللہ پیش نظر ہے تو یہ سب مفید اور ضروری ہے۔ گویا علی وجہ البصیرت یہ کہا جا سکتا ہے کہ تصوف کے علاوہ دل و نگاہ کو مسلمان کرنے کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی نسخہ
تجویز فرمایا ہے. فرماتے ہیں مینا روے تخم دل از آب و گل، بے نگاہ از خداوندان دل. ترجمہ ہے کہ ارباب دل کی نگاہ دل کے بیج کو اگاتی اور اس کے لیے سامان نشو و نما فراہم کرتی ہے. دل کا بیج پانی اور مٹی سے اگنے والا بیج نہیں ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریر. تو اس کے بھی استاد ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وکیل ہیں، ان کے استاد ہوتے ہیں. تو تزکیہ نفس کرنے والے بھی استاد ہوتے ہیں. تو سب سے بہترین استاد جو ہو گزرے ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جملہ انبیاء گزرے ہوئے ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء کا عمل ہے، پھر صالحین ہیں جن میں اولیاء کرام بھی شامل ہیں، سارے علماء خیر ہیں. عزیزان گرامی قدر، اس کے باوجود بڑی تشریح ہم نے کی 2-4 روز میں جتنے بھی ہم نے اس کی آغاز کی ہے اس کا تعریف کے لیے. تصوف کا موضوع جس قدر دقیق ہے، باریک ہے اور اہم بھی ہے کہ اس کے بغیر جتنا مرضی آپ پڑھ لیں انسان کا دل پاک ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، گناہوں کی طرف رجحان رہتا ہے. اسی قدر یہ دقیق ہے، باریک ہے اور نازک بھی ہے. لوگ جو ہے کم بخت لوگ جو ہیں، بے علم جہلا جو ہیں، یہ جو اس فیلڈ کے مسافر ہوتے ہیں انہیں مشرک کے فتووں سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے. دعا ہی کر سکتے ہیں. اس حقیقت کو لسان الاثر سید اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی بے لفظ کی حسین اور اچھوتی ترکیب سے سمجھایا ہے. سماعت فرمائیں آپ. سید اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا ہے تصنیف کوئی پوچھے اگر، کہہ دو اکبر کے لفظ سے بے معنی. کوئی پوچھے اگر شریعت کیا، کہہ دو اکبر کے لفظ سے با معنی. کوئی پوچھے اگر تصوف کیا، کہہ دو اکبر کے معنی بے لفظ. اس کا تعلق تصوف کا علوم ظاہری کے بعد باطنی علوم سے ہوتا ہے، وجدانیات سے ہوتا ہے، مشاہدات قلبیہ سے ہوتا ہے. پھر مسائل کشفیہ ہے، کشف، جب پردے سرک جاتے ہیں چیز کا اصل حاصل ہو جاتا ہے، اس کو کشف کہتے ہیں. پردے اٹھ جانا، جب انسان کے دل کی آنکھ سے پردے اٹھ جاتے ہیں تو پھر جدھر ہی دیکھتا ہے اس طرف اس طرف نظر ڈالی، ہم نے ساری عمر یوں ہی ختم کر ڈالی، پتے پتے میں اس کو دیکھ لیا، ڈالی ڈالی پر یوں نظر ڈالی. یہ کیفیت آ جاتی ہے انسان پہ. اللہ رب العالمین ہم سب کی اس حوالے سے خصوصی طور سے جو درس سنتے ہیں یہ خاص ہے، چونکہ ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں، ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ انہیں اس میدان میں اپنی منزل مقصود تک پہنچائے. تو بعض ظاہر بین بھی ہوتے ہیں نا، تصوف کی ماہیت کو جب نہیں سمجھتے تو اس کا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ یونان اور ہندوازم کے عناصر سے ترکیب یافتہ اور من گھڑت ہے، مفروضات ہیں اور ہر دور میں اس کی مخالفت ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی. ہم موجودہ دور میں بالخصوص اگر دیکھتے ہیں اس کی مخالفت میں بڑا لٹریچر شائع کرتے ہیں، پیچھے ان کے یہودیوں کے عیسائیوں کے ہاتھ ہوتے ہیں. عموماً یہی دیکھا گیا ہے، جو لوگ اپنے ہاتھوں سے روزی کماتے ہیں وہی تصوف کی راہ کے مسافر ہوتے ہیں. جو لوگ روٹی کمانا نہیں جانتے، دین کو ذریعہ معاش بنا کر دین فروشی کرتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. پھر ان کے چیلے چاٹے جو ہیں یہ ان کے سبق پڑھا دور آگے ان کی نسلوں میں بھی یہ بیماری سرایت کرتی جا رہی ہے. افسوس ہوتا ہے، مگر یہ سب کچھ کرین انصاف نہیں ہے. اس لیے کہ جو صوفیہ سلف ہیں، جو جن کا تعلق جو ہے سارے انبیاء سے لیتے ہوئے سارے اہل بیت، صحابہ، تبا تابعین، یہ سارے جتنے بھی ہیں نیک لوگ، یہ سارے علم شریعت اور طریقت دونوں کے جامع تھے. خاص طور سے فارسی کے لوگ، حضرت ابو داؤد تائی، حضرت ابو القاسم گرگانی، ذنون مصری، جنہوں نے یہ صوفیزم کا باقاعدہ آغاز کیا ہے.
تو ان سے یہ توقع کرنا، بہت سارے ہیں، بہت سارے نام ہیں، ان سے یہ توقع کرنا کہ انہیں مسائل تصوف تو کسی لفظی و معنی پس منظر کے بغیر از خود تصوف کے معنی لفظ کو گھڑ لیا ہے، اور یہ ایسے مفروضات ہیں کہ ان کا حقیقت اور نفس واقعہ سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ ان کی دیانت علمی اور روحانی، ان کے مکاشفات اور واردات کے انکار اور تحقیر کے مترادف ہوگا۔ بالفرض اگر منکرین تصوف کے نزدیک یہ سب صوفیہ کے غلط مفروضات ہیں، تو کیا منکرین کے انکار کا خود ایک غلط مفروضہ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ بھئی تم غلط ہو، یہ لوگ تو نیک لوگ تھے، اپنے ہاتھوں سے روزی کماتے تھے، تھوڑا سا 24 گھنٹے کے لیے کما لیتے تھے، اللہ کرتے تھے اور اللہ کرواتے تھے، اللہ سے رشتہ جوڑنے کی تگ و دو میں رہتے تھے، رسول کریم علیہ السلام کا پکا غلام بناتے تھے۔ پھر رسول کریم کا پکا غلام بن گیا، آپ کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا وہ پاک ہو گیا، اللہ نے اس کو پاک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فضل کر دیتا ہے۔ اچھا انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر نا اگلا ابھی یہ جاری ہے، ایک آدھ دن چلے گا انشاءاللہ، یہ چل پھر انشاءاللہ ہم نا روح پہ آئیں گے، روح کیا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔